کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاژ کرنے کی سازش کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے اقدامات تیز کیے جائیں۔ چمن قلعہ عبداللہ میزئی اڈا سول ہسپتال کے پیچھے باغ میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ ابتدائی طور پر دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی، تحقیقات جاری۔ اور سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ اس وقت تک حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں، پارلیمنٹ بل پاس کر چکی، ہم جیت چکے، حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آج اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے، حکومت کو کسی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کسی کو لاکھوں طلبہ اور مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ اور اسلام آباد پولیس نے نابینا کا ڈرائیونگ لائسنس بنا دیا، ٹیم سریعام نے نابینا شخص کی جگہ کسی اور کا میڈیکل کروایا۔ اسلام آباد پولیس نے 30,000 رشوت لے کر دوسرے شخص کے میڈیکل پر نابینا کو لائسنس جاری کر دیا۔ ٹیم سریعام نے رشوت خور ٹریفک اہلکار اور ایجنٹ پکڑوا دیے۔ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بل قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا چاہتے ہیں مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ علماء کی تجاویز کی روشنی میں فضل الرحمان کے ساتھ ایک نشست ہوگی، نئے قانون میں ترامیم کی جائیں گی یا نہیں مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، یہ قومی فیصلہ ہے، سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وفاقی مذہبی امور چودھری سالک نے کہا مدارس کے طلباء کے مستقبل کے لیے جو بہتری لا سکے لائیں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے، مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اور دیگر اکابرین سے ملاقات کے لیے جامعہ اشرفیہ پہنچے تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے مدارس کے بچوں کا مستقبل اگر رجسٹریشن سے بہتر ہو سکتا ہے تو 200% ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے اپنے دور میں اتفاق رائے سے مدارس کے اتحاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس پر آج بھی قائم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مدارس کے ساتھ نصاب منظور کرنے پر بھی اتفاق ہوا تھا۔ مدارس کا کردار اہم ہے لیکن اسے ضابطے میں لانا لازمی ہے۔ عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے، دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹس کے دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ضلعی عدلیہ کو بہتر بنانے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دورے شروع کر دیے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے آج گوادر کا دورہ کیا، تربت، پنجگور اور دیگر اضلاع کے سیشن ججز سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ گوادر میں عدالتی اصلاحات پر اجلاس کی صدارت کی۔ بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی اصلاحات کا ایک جامع پیکج پیش کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن کا 14 دسمبر کو ہونے والا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر۔ بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے ایڈیشنل ججز کے ناموں پر غور کیا جانا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے 6 دسمبر کو پشاور اور سندھ ہائی کورٹس کے لیے نامزدگیوں کا عمل بھی 21 دسمبر تک مؤخر کر دیا تھا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، فیصلے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ جسٹس جمال منتقل نے کہا فوج کو کام سے روکنے والوں کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا۔ اے پی ایس پر حملہ کرنے والوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے کی درخواست خارج کر دی۔ آئینی بینچ نے بلا جواز درخواست دائر کرنے پر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔
انسان ہو فرشتے یا جو بھی، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی کو مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہماری شرائط واضح ہیں، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ، بانی کی رہائی، 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر آزادانہ عدالتی کمیشن چاہتے ہیں۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ قومی حکومت مسئلے کا حل نہیں، عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ہی ملک آگے بڑھے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کو 9 جنوری جبکہ شاندانہ گلزار، ارباب شیر علی اور دیگر کو 3 ہفتے کی راہداری ضمانت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں۔ فیصل واڈا اسلام آباد میں ہوتے ہیں، انہیں زیادہ علم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا ہدف پاکستان ہے، وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجید انعام میمن کی نیوز کانفرنس، کہا کراچی سرکولر ریلوے ہماری اولین ترجیح ہے، چاہتے ہیں کراچی سے سکھر تک بلٹ ٹرین چلے، سفر آسان اور سستا ہو، لوگوں کا وقت بچے۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے 14 روز کے لیے جیل بھیجنے کے حکم نامے کے خلاف تحریری فیصلہ جاری۔ شناخت پریڈ کے خلاف درخواست اہم آبزرویشن کے ساتھ نمٹا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ATC نے شناختی پریڈ پر جیل بھیجنے کے آرڈر میں وجوہات نہیں لکھی، ریاست کی ذمہ داری تھی شناختی پریڈ جلد سے جلد یقینی بنائی جاتی۔ درخواست گزاروں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ ملزم کی شناخت نہیں ہوتی تو ناانصافی پر مبنی گرفتاری کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ شام میں 300 سے زائد پاکستانی پھنس گئے، زیارت کے لیے جانے والا چنیوٹ کا ایک خاندان بھی شامل۔ علی نامی نوجوان نے AOI نیوز کو بتایا خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے، اب ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شام میں مقیم پاکستانیوں کے محفوظ انخلا کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی، کہا پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ شام سے پاکستانیوں کے انخلا سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے دمشق میں پاکستانی سفارتخانے کو معلوماتی ڈیسک قائم کرنے اور ہیلپ لائن قائم کرنے کی ہدایت، کہا کرائسس مینجمنٹ یونٹ شام اور ہمسایہ ممالک میں سفارت خانے 24 گھنٹے فعال رہیں۔ شام سے فرار بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی میڈیا نے بتایا بشار الاسد خاندان سمیت ماسکو میں ہے۔ سوشل میڈیا پر بشار الاسد کی پرتعیش گاڑیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں بیش قیمت گاڑیوں کی بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب لیگ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو یکسر مسترد کر دیا، کہا اسرائیل 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج نے بفر زون پر قبضہ کیا ہے۔ بشار الاسد کے دور کے خاتمے پر دنیا بھر میں موجود شامیوں کا جشن۔ مشرق وسطی، یورپ اور ترکی سمیت مختلف ملکوں میں مقیم شامی شہریوں میں خوشی کی لہر۔ ماسکو میں بھی شام کے سفارت خانے پر دمشق فتح کرنے والی فورسز کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی فٹ بال ٹیم کی کٹ اور لوگو تبدیل کر دیا گیا۔ شامی فٹ بال فیڈریشن نے ٹیم کی سرخ رنگ کی کٹ کو سبز رنگ میں بدل دیا۔ ضلع کرم میں قیام امن اور استحکام کے لیے صوبائی سطح پر سپروائزری کمیٹی قائم۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ مقصد حکومتی فیصلوں پر مؤصل عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں ہیگیا میڈیکل ٹیکنالوجی کا دورہ، صدر ڈاکٹر لیو فولیانگ سے ملاقات، MOU پر دستخط۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں ہیلتھ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیشنٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شی جی کان اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ اسرائیل کے وسطی غزہ پر حملے، مزید 16 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ دیر البلح میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ بریج کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 11 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 44,708 ہو گئی۔ شام آزاد ہو گیا، فلسطینی آرٹسٹ کا شامی باشندوں سے اظہار یکجہتی کا منفرد انداز، ساحل پر ریت سے 3D شاہکار تخلیق کر دیا، خوبصورت سینڈ آرٹ کے ذریعے آزاد شام کا پیغام دے دیا، ساتھ کیپشن لکھا غزہ سے آزاد شام تک، محبت اور امید کا پیغام جو ہمارے دلوں کو باندھے ہوئے ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر پر بیرون ملک سفر پر پابندی لگ گئی۔ وزارت انصاف کے حکام نے بتایا مارشل لاء نافذ کرنے پر صدر یون سنگ یول پر
غیر ملکی سفر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا. حکمران پارٹی نے صدر سے خارجہ اور دیگر ریاستی امور کے اختیارات چھین کر وزیر اعظم کو تفویض کر دیے. کراچی سفاری پارک میں گزشتہ روز مرنے والی سونو نامی ہتھی کا پوسٹ مارٹم. ہتھی کے مختلف اعضاء یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور بھیجے جائیں گے. لیبارٹری رپورٹس آنے پر ہتھی کی موت کا سبب سامنے آ سکے گا. کہیں برف باری، کہیں سرد ہوائیں. ملک بھر میں موسم ٹھنڈا تھا. بلوچستان میں شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا. کلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -4 ریکارڈ. کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی. پارہ 11 ڈگری پر آ گیا. اسلام آباد میں 3، پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. رسول میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا. ملکہ کوثر میں موسم سرما کی پہلی برفباری. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. ARY سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام سے طلبہ کو بااختیار بنائیں. پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے. مفت آن لائن انٹرپرینورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا. کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا. پروگرام میں شمولیت کے لیے www.arybglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. پہلا T20 کل کھیلا جائے گا. چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز نے لائنز کو 12 رن سے شکست دے دی. 163 رنز کے تعاقب میں لائنز کی ٹیم 150 رنز بنا سکی. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.